پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پیسہ سے ہو گیا کیا؟ پیسہ سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، الجامع الصغیر کی حدیث میں نے پڑھی ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلاۃ. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کتنا ایک مرتبہ درشی پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا؟ وَحَتَّ عَنْهُ 10 خطیہ، اور اس کے 10 گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وَرَفَعَ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے چلا کے لیے محبت کے ساتھ درشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک وقت ایسا گزرا انسان پر، ایک وقت ایسا گزرا ہے انسان پر، ایک وقت ایسا گزرا ہے جہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا. تم کوئی شے نہیں تھے. تم کون ہو یہ تیری حیثیت نہیں تھی. تیری ذات کیا ہے، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اسٹیٹس کیا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا. ایک وقت ایسا گزرا ہے انسان پر، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیوں ہے، اسے نہیں پتا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. ایک وقت ایسا گزر انسان پر، اس وقت کوئی شے نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. ہم محمد امام الدین ہے، یہ وہاں ذکر نہیں تھا، میری حیثیت نہیں تھی. مولوی 23 محمد صاحب یہ نام ابھی ہے، لیکن اس وقت اس کی کوئی شے نہیں تھی. مولانا محمد سلیم الدین چشتی صاحب ابھی ان کا نام ہے، ابھی ذکر ہے، ابھی سارے عام چرچا ہے، لیکن اس وقت ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ایک وقت ایسا گزرا، تم کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہم کیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. قرآن تمہیں تمہاری اوقات، تیری حیثیت کیا ہے تمہیں بتلا رہا ہے. اگر ذرا سے بھی تیرے اندر گھمنڈ آ جائے، ایروگنٹ آ جائے، پاور آ جائے، تو کبھی اپنے پیدائش پر غور کر لینا کہ تو کیسے پیدا ہوا، تو کون تھا، اور تیری حیثیت کیا ہے. کبھی غور کر لینا کبھی اس پر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا. پتا وہ کیا ہے کہ تم کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے. کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو، تب تیری اوقات، میری اوقات، آپ کی حیثیت، آپ کا پوزیشن کیا ہے آپ سمجھ جاؤ گے. اللہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہے. بڑے گھومے پھرتے ہو، بڑے چودھری بڑے پھرتے ہو، بڑے گاڑی میں گھومے پھرتے ہو، بڑے بڑے پیسوں میں، محلوں میں، گاڑیوں میں گھوم رہو، بڑی شان دکھا رہو، تم بڑا بڑا عروج دکھا رہو، بڑی پاور دکھا رہو. کبھی اپنی حیثیت پر غور کرو، تیری پیدائش کس حالت میں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے. تمہیں اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے، تمہیں پتا وہ کیا ہے.
انسان کیسے پیدا ہو کہ ایک مرد ایک عورت اور ایک مرد جب ایک ساتھ ہوتے تبھی تم ہوتے ہو؟ نہیں، وہ جو جمع ہوا پانی ہے، جو نطفہ ہے جس سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور جس راہ سے تمہیں ایک جگہ سے ایک جگہ لایا، کبھی غور کرو کبھی کہ تمہیں اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ اس پانی کو ایک جگہ سے لا کر دوسرے جگہ میں ڈالا، اور جب تم کچھ ہو گئے، جب تیری آنکھیں نکل آئی، جب تیرے پیر نکل آئے، جب تمہارا جسم نکلا، پھر تم کو اسی راستے سے تم کو نکالا، نکل گئی تمہاری اوقات، آ گئی تمہاری حیثیت کہ تمہیں کس راستے سے تمہیں گزارا اور کس راستے سے تمہیں نکالا۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کرو گے تم کبھی۔ اگر کبھی تمہارے دلوں میں تکبر آ جائے، بڑپن آ جائے، میں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہے، ہم یہ ہیں، اگر یہ آ جائے تو سنو قرآن سورہ الانسان سورہ دہر کی 3 آیت پڑھ لو، تیری اوقات تیرے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ ہمیں کہاں میں ڈالا اور کہاں سے نکالا؟ ہمیں جمے ہوئے نطفے سے اللہ نے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ نبتلی ہی، تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں تکلیفیں دیں گے، ہم تمہیں پریشانی دیں گے، ہم تمہیں مصیبت میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں بے اولاد سے تمہیں پریشان کریں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں گھر میں انکم نہیں ہے اس سے تم کو آزمائیں گے، تمہاری اولاد لے کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ماں باپ کو چھین کے لے کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کو نقصان دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہوتا ہے نہیں؟ آج بہت سے ہماری ماں بہنیں ہیں جس کا 3 سال 7 سال ہو گیا لیکن بچہ ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا میں اس راہ سے خود گزر چکا ہوں، ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جا کے تم دیکھو سیوڑی میں یا کہیں بھی جن کا ابھی تک بچہ بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے، اس آزمائی سے تم پاس ہو جاؤ، اللہ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جس کا تم حقدار ہو۔ آج ہمارے انکم میں کمائی میں برکتیں نہیں ہے، لوس پہ لوس، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اگر اس آزمائش میں تم نے صبر کر لیا تو اللہ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جس کا تصور تم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں آزمانا ہے۔ فَجَعَلْنَهُ السَّمِيعَ بَصِيرًا، اور البس اللہ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ مجھے ہم سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، ہم سمجھتے تو ہیں، لیکن ہماری زندگی میں عمل میں وہ کردار میں وہ بات ہے ہی نہیں، اس لیے آج ہم پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے، تمہاری پریشانی ختم کبھی نہیں ہوگی۔ تم ابھی آپ کے امام سے نصیحت آمیز نظام الدین سے حافظ صاحب ان سے اپنے نصیحت سنی، اب مجھ سے ناچی سے کچھ سن رہے ہیں، اب مولانا سے بھی آپ سنیں گے۔ کب تک سنتے رہو گے؟ تم کب عمل کرو گے؟ تمہاری نظروں کے سامنے یہ غلط ہے، تمہیں دکھائی دے رہا ہے، پھر بھی تم اس غلطی سے تم باز نہیں آ رہے ہو، اس گندے کام سے تم باز نہیں آ رہے ہو۔ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن تمہاری منہ سے خاموشی نہیں بلکہ باتیں ہو رہی ہیں، شغل ہو رہی ہے، جبکہ یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کردار مشرکین کا ہے۔ جب میرے نبی قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ میرے نبی کو تکلیف دیتے تھے اور چلاتے تھے، اس لیے تاکہ اگر صحابی اور کوئی اور لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہ ایمان لے کر آئیں گے، اس لیے یہ کفار مکہ نبی اسلام جب بھی قرآن پڑھتے تھے چلاتے تاکہ کوئی سنے نہیں۔ یہ ہے وہ کردار۔ اب تم کب سے ہو گئے؟ تم کب سے ہو گئے؟ ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تم کب سے پاگل ہو گئے؟ دیکھیے سننے والا کتا بھی ہے، سننے والا بکری بھی ہے، کتے سننے والا گدھے بھی ہے، لیکن ہم اس کو سننے والا نہیں کہہ سکتے،
اس کی آنکھیں ہیں مگر ہم اس کو دیکھنے والا نہیں کہہ سکتے، کان ہے لیکن اس کو سننے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے اندر عقل کی نعمت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا نہیں کہہ سکتے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے اندر سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی طاقت ہے، پھر بھی ہم اپنے عقل سے، اپنے آنکھ سے، اپنے کان سے ہر چیز سمجھنے کے بعد بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، اخلاق کو، شریعت کو پامال کر رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ یہ تیری بے وقوفی ہے، تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، تیری ناعملی کی وجہ سے، تیرے بد کردار کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ ابے یہ تیری آنکھیں کس کے لیے ہے؟ یہ کار کس لیے ہے؟ دوبارہ سرکار کب تک اس طرح کرو گے؟ ہمیں اللہ نے سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، اور اللہ نے تو ہمیں راہ بتا بھی دی، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر تمہارا کردار ایسا ہی رہا، اگر تم اپنے عمل سے ایسا ہی رہے، اگر تم گناہوں سے نہیں بچو گے، اگر تم ایسے ہی میرے نبی کی نافرمانی کرتے رہو گے، اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کو تم اس طرح پامال کرتے رہو گے، پھر تو یاد رکھو اللہ کا ساتھ واضح طور پر اعلان ہے، کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے تمہیں راہ بتا دی ہے، چاہے تم شکر کی اختیار، چاہے تم شکر کے راستہ اختیار کرو، چاہے تم نافرمانی کا راستہ اختیار کرو۔ صحابہ کرام نے میرے نبی کے فرمان کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے راہ کو دیکھ لیا کہ جہنم آگ ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اس کا سزا آگ ہے، اگر ہم اپنی عورتوں کو تکلیف دیں گے، اگر چوری کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے اور سینہ چوری کریں گے اور اپنے گناہوں سے اگر توبہ نہیں کریں گے اور بد عملی پہ عملی کرتے رہیں گے، پھر تمہارا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں راستہ ڈھونڈنا ہے، شکریہ کا راستہ ڈھونڈنا ہے، تو اصحاب رسول کا سن لے۔ تم کون سے ایسی مصیبت میں جی رہو ہو؟ کون سے پاگل پن میں تم جی رہو ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ پریشان صرف ہم ہیں، تکلیف صرف ہمارے زمانے میں، یہ مصیبتیں صرف ہمارے زمانے میں؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہے اصحاب رسول کے سامنے، یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بغیر کھائے بغیر پیے اپنے شہر سے نکالے گئے، اپنے گھر سے نکالے گئے، اپنے عزیز وطن سے نکال گئے، مکہ سے نکالے گئے، وہ گھر جو ہم نماز پڑھتے اس طرف، اس گھر سے نکالے گئے، لیکن صحابہ کبھی اف تک نہیں کیے، اللہ وحدہ لا شریک کے شکر کے راستے اختیار ہمیشہ کرتے رہے۔ آج ہم کسی اور راستے پر چل پڑے، جبکہ ہمارے رسول علیہ السلام نے راستہ بتا دیا، مانا علی و اصحابی، میں اور میرے صحابی جس راستے پہ، وہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کہ تم کس راستے پر ہو۔ ہم الحمدللہ اصحاب رسول کے راستے پر ہیں، تم کس راستے پر ہو؟ تم کس راستے پر ہو؟ اصحاب رسول کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں تھے، اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اصحاب رسول اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، یہ مسلمان مومن میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ اصحاب رسول جب کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑ دے اس کو مسلمان سمجھتے نہیں۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی بھی ایک صحابی آ جائے، مجھے لگتا ہے تم اس کو بھی ماننے سے انکار کر دو گے، کہ جو تم اتنے علماء کرام کی باتیں نہیں سنتے ہو، اتنی بڑے بڑے علماء کرام نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے، آج کے دور میں بھی اصحاب رسول آ جائے تم اس کو اپنے گاؤں سے ہی نکال دو تمہارا۔ اس لیے اپنا راستہ صحیح کرو، اپنا راستہ صحیح کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے پیدائش پر غور کرو۔ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں آزمائش میں پاس ہونا ہے، ہمیں
نہ کھا کر بھی، نہ پی کے کبھی، نہ سو کر بھی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہر مصیبت میں، ہر آن میں، ہر پال میں ہمارے نبی کی سنت پر، اخلاق پر، شریعت پر، سیرت پر ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ ہم صرف جلسے میں نعرے بازی والے نہیں ہیں، ہم سچے پکے عمل میں بھی اپنے رسول کے دیوانے ہیں۔ جب یہ راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ اس کا ہے، یہ راستہ اس کا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھلے ہی اپنے رسول کے سنت پر عمل نہ کریں، بھلے ہی اپنے رسول کے سنت پر عمل نہ کریں، لیکن غیروں کے بات پر عمل ضرور کرتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابھی کچھ دن پہلے رکشا بندھن گیا، کیا کیا رے؟ بولو لوجائے ہے کشٹو ہچے، ذرا زور سے بولو۔ ابھی بھی کلائی بنا ہوا دیکھو کسی کا، رکشا بندھن، بہن کا رکشا کرے گا۔ ارے بے وقوف، تم خود اپنے آپ کا رکشا کرو بھائی، تم نے خود نبی علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہو اور تم بہن کا رکشا کرے گا۔ تم نے خود نبی علیہ السلام کے سنت کو، اللہ کے فرمان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو اور تم بہن کا رکشا کرے گا۔ کیسا رکشا؟ اور ایک تو رسی باندھنے سے وہ رکشا ہو گیا، ہم تم کو بڑا والا رسی باندھیں گے، کبھی چھوٹے گا نہیں۔ یہ غلط فہمی دور کرو، یہ غیروں کا یہ تہذیب ہے، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ اگر تمہیں رکشا کرنا ہے تو اسے اپنے بہن کو ایک نقاب لا کے دو، اس کے ہاتھ میں قرآن دو، ان کے ہاتھ میں نبی کی حدیث دو، میں نبی کے احکامات دو، اس کو سکھاؤ سمجھاؤ۔ جو تم جمعہ میں اپنے امام سے تم سیکھتے ہو، جو اپنے امام سے جمعہ کے دن ہر ہفتے سیکھتے ہو کہ تم نے کیا سیکھا، وہی والا تعلیم اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو تم سکھاؤ۔ ابے تم خود نہیں سیکھ رہے تو اپنی بیٹی کہاں سکھاؤ گے؟ رکشا کرے گا چوٹی والا شیطان، کیسے بدلو گے تم؟ رکشا کرے گا، کون سا رکشا کرے گا؟ ایسا رکشا نہیں ہوتا۔ رکشا ہمیں نماز سے کرنی ہے، رکشا ہمیں اپنے جو ہے فجر کے، ظہر کے، عصر و مغرب عشاء، ہمیں روزوں کا، ہمیں اپنے نبی کی سنت کا، کردار کا ہمیں جو ہے رکشا کرنا ہے۔ یہ ہاتھ بننے سے کوئی رکشا نہیں ہوتا۔ اپنے بہن کا اگر رکشا کرنا ہے تو قرآن دو، اس سے بڑھ کر رکشا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی سیرت دو، میری ماں فاطمہ ام المومنین، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، ان کی سیرت دو، وہ خود بخود رکشا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ بہت پریشان ہوئے، یہ ہے وہ ہے، نام بدلا جا رہا ہے، یہ بدلا جا رہا ہے، یہ بدلا جا رہا ہے۔ تم نے بھی تو ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ آج مولانا صاحب، آج جتنی چیزیں مستحبت پر زور دیتا ہے، اتنی زور اگر وہ فرائض پر دیتے تو اتنی جو غفلت ہے یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آج فاتحہ بڑے شان سے، جلوس بڑے شان سے، کانفرنس بڑے شان سے، اجلاس بڑے شان سے، اجلاس بڑے شان سے، پیر کا کپڑا بڑی شان سے، قلم چونا بڑی شان سے، تمام چیز بڑی مضبوطی سے کرتا ہے۔ لیکن بات آ جائے سنت کی، ہاں تھوڑا ٹائم ہے ہمارے، تھوڑا سا جمعے ایک دن پہلے جائیں گے، پہلے پورا کام کر صبح آئے گا۔ آج المیہ یہی ہے ہمارا، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہی بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پیر کا پیر دبا دے گا تو میرا پاؤں جنت لگ جائے گا۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ ہم کو وہ ڈائریکٹ ہم کو چاہیے، وہ دلیل ہم کو چاہیے کہ تم کو لے کے جائے گا۔ تو ادھر نافرمانی کرے گا اور پیر صاحب تم کو اندر لے کے جائے گا جنت میں۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ فالس باتیں ہیں۔ جب تم اپنے رسول کا نہیں ہوئے تو تم پیر کہاں سے ہو گیا؟ تم کسی سرکاری اجلاس میں ووٹ کے جب کوئی الیکشن ہو، وہاں پر جب بات چلتی ہے تو وہاں تم 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن امام جب 2 منٹ زیادہ بولتا ہے تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گدگدا ہونے شروع ہوتی ہے تم کو۔ تمہیں شرم آنا چاہیے۔ تم کس دنیا میں تم جی رہے ہو؟ تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ ہمیں سمجھاؤ تھوڑا سا۔ آج ہم کس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں سوچو تھوڑا سا۔ کیا مسلمان تو ہے، کس طرح کے مسلمان ہے؟ کیا کھانے والا یا پینے والا، عمل کرنے والا یا ولی والا یا علماء والا یا اصحاب والا یا دیوانے رسول کی طرح؟ کس طرح؟ تم تو کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہو۔ اپنے امام کا تم بات نہیں سن رہے ہو، اپنے ائمہ کی تم بات نہیں سن رہے ہو، اپنے پیر و عظام کی تم باتیں نہیں سن رہے ہو۔ تم اپنے اولیاء جس کے نام سے تم اس جلسے میں
اس عرس میں جشن میں تم موجود ہے، ان کا بات نہیں سنتے تم۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جب بھی، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج ہمارے زیادہ تر عورتیں یا میرے یہاں پر بھائی جتنے بھی ہیں، وہ مزار کے جو طریقہ ہے جانے کا وہ نہیں پتا، جائیں گے قبر، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جھکنے سے منع کیا ہے، اعلیٰ حضرت ہمیں مزارات میں جانے کا طریقہ پتا ہے، ان کا ادب پتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو تو ٹھیک سے کرتے نہیں، جا کر چم چم کر لیتے، جبکہ نہ چما جائے، دور ہونا کیا، 4 ہاتھ دور میں رہو، ہم کیا کرتے وہیں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ بھائی؟ یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ جا امام سے پوچھ دو، اگر کہتے ہیں ان سے پوچھ دیجیے، یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ آپ 4 ہاتھ دور رہیے، آپ دعا کیجیے خود کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، لیکن نہیں، ہم چادر لے کے چل جائیں گے اور وہیں چومیں گے، چاٹیں گے، پورا لے کے چل جائے گا، پورا ایسا چاٹے گا پورا 10 دن تک، پورا ہفتہ بھر وہی مزہ رہے گا پورا۔ یہ دن نہیں ہے، ہم اس دن کو مانتے نہیں۔ جاؤ، ہم اس طرح کے دن نہیں مانتے جو پیر کا دامن چومے، پیر چاٹے لیکن نماز نہ پڑھے، ہم ایسے دین کو نہیں مانتے، ہم ایسے عمل کو نہیں مانتے۔ جو پیر کا آگے پیچھے گھومے لیکن نماز سے وقت آئے تو اپنا قدم پیچھے کر لے، ہم ایسے پیر کو نہیں مانتے، اور ایسے جو ماننے والے اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے اور ایسے پیر کو بھی نہیں مانتے جو نماز کا وقت ہو اور اپنے موردین سے بات چیت کرے اور نماز کو ضائع ہونے دے۔ ہم ایسے پیر کو نہیں مانتے، ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قبر میں ہم جائیں اور پاس کیسے ہیں۔ ہمارا نام بدلا جا رہا ہے، ہمارا کردار بدلا جا رہا ہے، ہمیں رکشا بندھن کے بندھن میں بدلا جا رہا ہے، سنت رسول کو چھوڑا جا رہا ہے۔ دوستو، کہنے کی کافی ساری باتیں ہیں، کیا کہوں، دل میں بڑی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اس گاؤں کو میں نے بڑے اس ٹائم میں نے سنبھالا، اور بھی لوگ تھے، سب لوگ یہاں پر جاتا، اس چیز کو میں نے نکال کے میں نے بہتر چیز کے بارے میں سوچا، اور بہتر ابھی تک قائم ہے۔ وہ تو قائم ہے، آپ کی بچیاں قائم ہیں، آپ ابھی تک قائم نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے بچے قرآن جانتے پڑھنے کے لیے؟ بچی جتنے بھی لڑکی میکسیمم 80% جانتی ہے، لیکن لڑکے کچھ نہیں جانتا۔ سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم خود پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا کیا، ہم خود پڑھا، مجھے پتا ہے۔ یہاں جتنا لڑکا ہے اس میں سے صرف 10% صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے، باقی وہ نہیں پتا۔ جبکہ ہر روز شام کو اور امام صاحب 5 دن موجود ہے، کبھی بھی ٹائم نکل کے پوچھے گا نہیں امام صاحب وضو کا جو میرا بھول ہے وہ ٹھیک کر دو، کبھی آیا تو میرے پاس نہیں؟ کبھی نہیں آیا۔ امام صاحب میرا لنگی ایسے اٹھ جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، وہ کیا مطلب اس کا؟ کبھی نہیں پوچھے گا۔ کئی تو فرائض ہے، اگر ہم ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک ہوں گے؟ نہیں، یہ سوچتا ہے کہ ہم ڈیٹول سے، لکس سے، نرما سے، شیمپو سے نہائیں گے ہم پاک ہو جائیں گے۔ تو بیوقوف ہے، ایسے پاک نہیں ہوگا، بلکہ پاک تبھی ہوگا جب تم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق تم غسل کرو گے تو سب تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو چلو توبہ کرو، آج سے ہاتھ اٹھاؤ، بڑی نعرہ لگانا تکبیر۔ آپ تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھو کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، میں نے مطلب آپ لوگوں نے غلطی کی، ہم نے بھی کی۔ غلطی ہے کہ نہیں بتاؤ، بولو، زور سے بولو۔ کتنا بدماش آدمی لگے لو، جب نعت پڑھ رہا تو چلا چلا کر تکبیر تکبیر پر گلا کو چکنا چور کر دیا، اور جب تمہارے خلاف بات ہو رہی ہے تو کان بند کر دیا، تلا مار دیا، پیٹ بند کر دیا، تلا مار دیا، زبان بھی بند کر دیا۔ اب بولو گا نہیں تو کب بولو گے تم؟ بولو کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں؟ زور سے بولو، بولو غلطی ہو رہی ہے ہم سے، ہم سدھریں گے وہ انشاءاللہ۔ چاٹھو بولے گا رے سب بولو انشاءاللہ۔ کتنا بدماش ہے، چاہ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو، چاہتا ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، چاہتے نہیں خود کو چینج کریں۔ کم سے کم دعا کرو کہ یا اللہ، کہو یا اللہ۔ چچے لوگ تمہیں بھی کہو یا اللہ، ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں مالک اس کو معاف فرما، اور ہمیں دین حق پر صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ نے عمل کیا
تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا. لیکن یاد رکھنا کسی پیر صاحب کے آنے سے یا بڑا نعت کے آنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے. کون کہہ رہا کہ کوئی پیر صاحب آئے گا تو جلسہ کامیاب ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوتا. کوئی لکھا ہوا کہیں پر کہ پیر صاحب آ گیا, بڑا دو چاٹو نعت پڑھ دیا, بڑے کا چلا چلا ہو گیا, یار جلسہ کامیاب ہوتا ہے کیا؟ شور ہو رہا تھا رات میں. آپ نے دیکھ بن یہ ہمارے استاذ محترم چچا ہے, قاری اکرام صاحب ہمارے استاذ محترم, یہ ان کے چچا ہے. ان کے گھر میں سب مولانا اور ہمارے امام صاحب سابق مرحوم حضور مفتی الدین صاحب کے بھائی ہیں. تو سامعین, یہ دین میں اگر تم نے کہیں کہا کیا نعت پڑھ رہے, کیا نعت, کیا 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 بول رہا تھا ابھی سب نے, اگر ایسا کہیں سننے کی ملے تم کو دوڑا کے ماریں گے تم کو. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صاحب نے کیا کیا کہا. ہم نے آپ کو بس 3 باتیں کہی ہیں, اس پر آپ سے عمل کریں. میں اپنی باتیں رکھ دوں گا. سب سے پہلے ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور ہمیں کس دنیا میں بھیجا. سمجھائی برباد. اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا یہ آپ کو معلوم ہے, اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا. ہمیں کیا بنایا؟ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یاد رہے گا تو آپ سن رہے اچھی باتیں سن رہے, دیکھ رہے اچھی باتیں سن رہے, تو اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. انا ہدیناہ السبیل واما شاء کفورا, ہم نے تمہارے لیے راستہ بتا دیا. قرآن میں راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. صرف وہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق بات کہے اور صبر کی تلقین کر گئی. سبحان اللہ. یہ ہے راستہ, سمپل سی راستہ ہے, سمپل راستہ ہے. ہمیں ایمان مضبوط کرنا ہے, عمل کو بہتر کرنا ہے, اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے, اور جب کبھی کچھ کہنا ہو تو حق بات کو, چاہے تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کے شہید کر دے, چاہے تمہارے سامنے تمہارے خاندان کو اڑا دے, چاہے تمہارے سامنے تمہارے بچے کو, تمہارے خاندان کو, بیٹی یا کسی کو بھی شہید کر دے, پھر بھی تمہیں حق بات کرنا ہے. امام حسین کی طرح ہے کہ نہیں؟ اتنی مصیبت, بچے شہید ہو رہے, جوان شہید ہو رہے, جو ہے وہ خود شہید ہو رہے, لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہوتے. اس لیے جب بھی کچھ کہو تو حق بات کو, چاہے تمہارا گھر لٹ جائے, پیسہ لٹ جائے, یا تم خود برباد ہو, لیکن حق بات کبھی کہنے سے پیچھے مت ہٹنا. اور آخری بات کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرو. کچھ بھی ہو جائے, تمہارا لڑکا مر جائے, لڑکا ہر جائے, یا نقصان ہو جائے, یا مال میں کمی آ جائے, بس اللہ پر صبر کرو, اللہ پر یقین رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو. وہ بہتر کارساز بنانے والا, وہ اگر تمہیں مصیبت دے, وہ اگر تمہیں تکلیف دے, تو اس اللہ رب کریم کے علاوہ, اس رب کے علاوہ, اس مصیبت سے, اس تکلیف سے تمہیں نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اس جلسے میں جتنی باتیں ہوئی, تمام ماں بہنوں کو, دوست اور یار نوجوان چچا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر زندگی تو پھر تم لوگ کو دھوئیں گے انشاءاللہ.